اختلاف کرنے کا پری ریکوزٹ کیا ہے اس کو سمجھیں. یعنی اختلاف کرنے کو ہم کس بیسس پہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم اختلاف کریں. یعنی اختلاف کی کوالیفیکیشن یہ تیسرا اسٹیج ہے کہ اختلاف کرنے کی کوالیفیکیشن آپ کو حاصل ہو. اختلاف جو ہے وہ اس سے پہلے کے 2 اسٹیجز اور ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوالیفائڈ نہیں ہوتے اختلاف کرنے کے لیے. سب سے پہلے کیا ضروری ہے، اختلاف کو ہم کیسے کوالیفائی کریں گے؟ کسی بڑے آدمی سے خاص طور پر اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اسٹیج یہ ہوگا کہ ہم اسے کمپریہینڈ کریں. تو ڈس ایگرینگ بیفور کمپریہینڈنگ سم تھنگ is not at all a productive thing. مطلب this is not wise. یعنی یہ سمجھداری کا معاملہ نہیں ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا کہہ کیا رہا ہے. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھیں کہ کیا کہہ رہا ہے تو اس سے میری کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو غایت ہے، یعنی اس کی جو انٹینٹ ہے، آپ اس کو سمجھیں. یعنی اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کنوے کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ کس اصول پہ کھڑی ہے. اس بات کو جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپریہینڈنگ سم تھنگ. یعنی کسی بھی انسان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کیا ہے، وہ کس اصول پہ کھڑا ہے، یعنی اس کے پیچھے اصول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یا کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور اس کی غایت یا اس کی انٹینٹ کیا ہے. یہ جب کام ہماری یہ سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ پہلا راؤنڈ ہو گیا یا پہلا اسٹیج ہو گیا، ہم نے اس کو سمجھا. اس کے بعد دوسرا اسٹیج ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کون سی بات ایسی ہے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں واقعی میرا مشاہدہ اور میرا فہم اس پوری بات کے اس پہلو سے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. مجھے فیکٹرز آف الائنمنٹ یا فیکٹرز آف ایگریمنٹ میں آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں کہ ہاں یہ اس کی بات ہے، اور اس میں یہ اور یہ باتیں وہ ہیں جو واقعی ایک بڑی اہم باتیں. پہلے آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کامن کیا ہے، واٹس کامن بٹوین اس. یہ آپ نے دیکھا کہاں میری اور اس کی الائنمنٹ ہے، کہاں ایریاز آف ایگریمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کہاں ان کامن بات ہے، کہاں ایسی بات ہے جو جس سے میں ایگری نہیں کرتا. تو یہ جو ایگری نہیں کرتا، اب میں ڈس ایگریمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کوالیفائڈ ڈس ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں. کوالیفائڈ ڈس ایگریمنٹ سے پہلے کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ 2 اسٹیجز ہیں جو میں نے بیان کیے. اب میں ڈس ایگریمنٹ کے اوپر جاتا ہوں. ڈس ایگریمنٹ کی بیسس آپ کا ورلڈ ویو ہونا چاہیے، آپ کا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. آپ اس کو اپنے ایمانی تناظر میں یا اپنے ورلڈ ویو میں یا اپنی آئیڈیولوجیکل کہہ لیجئے سسٹم میں آپ اسے ایسس کریں گے، اور پھر آپ اپنی آئیڈیولوجیکل ٹرمز میں اس سے جو ڈس ایگریمنٹ ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے کہ یہ یہاں پر اس بیسس پر مجھے یہ چیز ریکنسائل نہیں ہو رہی میرے شعور میں یا میرے ورلڈ ویو میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بات کو تیسرے اسٹیج پہ جاتے ہیں اور ڈس ایگریمنٹ میں بھی ہمارے پاس اپنے ورلڈ ویو کے اندر ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے کہ اس میں جو بیسس آف ڈس ایگریمنٹ ہے وہ ہے کیا. مطلب پری ریکوزٹس آف، یعنی 2 اسٹیجز تو ہیں پری ریکوزٹ، اور اس کے بعد جو بیسس آف ڈس ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہے، میرا اس پہ اسٹینس کیا ہے، اور وہ اسٹینس کتنا آئیڈیولوجیکل قسم کا ہے. تو یہ بعض اوقات ہم نہیں کر پا رہے ہوتے.